میں احباب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں رجوع اللہ کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ یقیناً اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ہم انسانوں کے اعمال بد کا اور برے اعمال کا بھی خاصا حصہ ہے، لہذا ہمیں توبہ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ یقیناً اللہ عز و جل جب ہم اس سے استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے، وہ رب العالمین ضرور ہمیں اس بری مصیبت سے عافیت نصیب کرے گا اور ہمیں بچائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کثرت سے کرے، کیوں کہ یہ صدقہ و خیرات ہمیں ان بری مصیبتوں سے بچائے رکھے گا، اور یقیناً اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ایک صدقہ بھی ہے۔ اس وقت ہم میں سے ہر شخص گھروں کے اندر مقید ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سے سفید پوش لوگ، دیہڑی دار مزدور اور غریب فقراء لوگ ہیں، ایسے حالات میں اگر وہ رشتہ دار ہے تو پوشیدہ صدقہ کر کے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی امید رکھے۔ رشتہ دار پہ صدقہ کرنا دو ڈبل اجر کا باعث ہے، ایک اجر یہ ملے گا صدقہ کرنے کا، دوسرا اجر ملے گا صلہ رحمی کا، اور پوشیدہ صدقہ کرنے کا اجر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، عرش بری کے علاوہ کچھ سایہ نہیں ہوگا، خالق کائنات اس وقت ہمیں سایہ نصیب کریں گے۔ لہذا آج کی مختصر نشست میں آپ کے سامنے 7 باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، یہ موقع ہے مصیبت کی گھڑی میں ایک دوسرے پر رحم کھائیے، ایک دوسرے پر ترس کھائیے، اس کے اوپر اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ باہمی ہمدردی، جذبہ ہمگساری کے تحت اس کے معاون اور مددگار بنیے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحم الرحمن، لوگوں تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ عرش بری پر، وہ جو عرش الہی پر مستوی رب العالمین تم پر رحم کرے گا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مختصر تشریح ایک شاعر نے یوں کی تھی، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نمبر 2، اس وقت نفسا نفسی کی کیفیت میں ہے، تو ہمیں بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے باہمی اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ سورہ الحجرات میں مسلمانوں کی صفت، مومنوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ ہم آپس میں بھائی چارے اور حسن اتفاق سے رہے۔ نمبر 3، محبت، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ یقیناً جہاں ہم چاہتے ہیں، جو ہم میں سے صاحب ثروت لوگ ہیں، سرمایہ دار اور مالدار لوگ ہیں، جہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 3 وقت کا کھانا ملے، وہی ہمارے اڑوس پڑوس میں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ سوئے، ہمیں اس کی ضروری طور پر مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 4، اس موقع پہ ہمیں عیسیٰ
اور باہمی ہمدردی کا جذبہ پیش کرنا چاہیے۔ مومنوں کی صفت اللہ نے یہ بیان کی، ان کا کردار یہ بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر خود بھی مشکل میں ہوں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر دوسرے مومنین کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا اپنے سے بڑھ کر دوسرے ہمسائیوں اور پڑوسیوں کے جو مفلوق الحال ہے، پریشان حال ہے، ان کی ضرور ان کو ترجیح دے۔ نمبر 5، وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے تحت ایک دوسرے سے جانی اور مالی تعاون جہاں درپیش ہو وہی کرے۔ نمبر 6، خیر خواہی کا جذبہ ایک دوسرے کے لیے رکھیں۔ ہمارا دین الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا دین ہے۔ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یہ دین پوری امت مسلمہ کے لیے خیر خواہی ہے۔ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، وہیں پہ ہمیں کسی دوسرے کے لیے مصیبت کا باعث بھی نہیں بننا چاہیے، اور یہی ایک دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی ہے۔ 7ویں چیز، باہمی اتحاد اور اتفاق سے رہے۔ مشکل کن گھڑیوں میں سنی اور شیعہ کی تفریق میں مت بڑھے، یہ عالمی سازش ہو رہی ہے۔ اگر تفتان سے شیعوں نے یہاں کورونا وائرس لایا ہے تو اسی طرح ایسے حالات میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو تبلیغی جماعت کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس وقت حالات کی نزاکت کے پیش نظر ہمیں سنی اور شیعہ کے تفرقوں میں نہیں پڑنا ہے۔ بحیثیت مسلمان کوئی شیعہ اور سنی ہے، چاہے جس بھی مدی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت آزمائش کی گھڑی میں یکجا ہو جائے، اس مٹھی کی کیفیت کی طرح بنے، اور یہی اس وقت ضرورت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وبہ انیب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جميعا۔ عباد الله رحمكم الله، يا عباد الله استغفروا لربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل جلالہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی مدبر العمل، عزیز الغفار القہار ہے، وہی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا، وہی ہمیں مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، وہی بے اولادوں کو اولاد عطا کرنے والا، وہی بگڑیاں اتارنے پار لگانے والا۔ اسی اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اس بری مصیبت اور اس وبا سے جو اس وقت امت مسلمہ کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہے، اس سے ہمیں تو نکال، جس طرح تو نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ اے اللہ تو ہمیں اس بری مصیبت اور وبا سے اس طرح نجات عطا فرما جس طرح تو نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی کشتی کو بچایا تھا۔ اے اللہ ہم دعا گو ہیں تو ہمیں اس بری مصیبت سے نجات عطا فرما جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا کر تمام اس وقت کے ظالموں اور فرعونوں کے سامنے بچا کر دکھایا تھا۔ اے اللہ تو ہمیں اس بری بیماری سے اس طرح نجات اور عافیت عطا فرما جس طرح تو نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو ہمارے حالات بدل فرما،
پوری دنیا کے اندر یہ وبا عالمی شکل اختیار کر چکی. اللہ تیرا گھر بیت اللہ بھی بند ہو چکا، تیرے پیغمبر کی مسجد نبوی بھی لاک ہو چکی. تیری اس دنیا کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں تیرے گھر مساجد کی تالا بندی ہو چکی. پوری دنیا لاک ڈاؤن کی کیفیت میں اللہ اس بری آزمائش سے ہمیں نکال. یقیناً ہم گنہگار ہیں اور یہ مصیبت ہمارے ہی کرتوتوں کا اور ہمارے بد کا نتیجہ ہے. اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے، اس آزمائش کی گھڑی سے نکال اور ہمیں استقامت عطا فرما. انجیل العدادات درود السلام امام الانبیاء، امام کائنات، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر